کیونکہ خدا کی محبت تھی جو ہم کو نجات دلائی، اور یہ نجات صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے سو وقت ہم زبور کی کتاب باب 23 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 23 ختم کرے تھے، اور اس کے بعد باب 24 بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد باب 25 اٹھائے تھے اور اس کی آیت 1 سے 14 تک غور کرے تھے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 15 سے 22، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ تو باب 25 اور اس کی آیت 15 سے 22 یہاں لکھا ہوا ہے۔ داؤد بولتے ہیں، میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرے پاؤں دم سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ، اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں، اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانتداری اور رازبازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست دعا ہے، اور آپ کو اور میرے کو ایسی دعا کرنے کی ضرورت ہے جب ہم مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ یہاں داؤد ایک زبردست بات بولتے ہیں، انہوں بولتے ہیں، تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ، اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ ہم جب مصیبتوں میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں وہ بات پیدا ہو جا سکتی جہاں ہم یہ سوچنے کو لگتے ہیں کہ ہمارے گناہ کے وجہ سے ہم مصیبتوں میں آ گئے ہیں، اور ہم کو اب ہمارے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 22 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب جو خدا کے فرزند ہیں، سب کے سب کو یہ دنیا میں رہ تک مصیبتیں ہیں۔ تو یہاں ہم کو خدا سے بار بار دعا کرنا ہے کہ مالک تو ہمارے سارے دکھوں سے ہم کو چھڑا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہم کو ہمارے مصیبتوں سے چھڑاتا ہے، لیکن پھر ہم دوسرے مصیبت میں گر جاتے ہیں، تو پھر خدا سے دعا کرنا، پھر خدا چھڑاتا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا یہ دنیا میں زندہ رہے تک چلنا چاہیے۔ ہم ہمارے مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے خدا سے بار بار دعا کرتے رہنا، اور خدا بار بار ہم کو چھڑاتے رہتا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 25، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 26۔ باب 26 کا مضمون ہے راز بازی کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی عرضی۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خداون، میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں، اور میں نے خداون پر بے لرزش توکل کیا ہے۔ اے خداون، مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ۔ تو یہ ایک زبردست زبور ہے جو داؤد کے خدا کے ساتھ چلنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ داؤد جو ہیں ایک بہت بڑا گناہ کرے، مگر ان میں خوبی یہ تھی کہ انہوں گناہ میں مبتلا نہیں تھے۔ یہ زبور جو ہے ہم کو پہلے زبور کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ اگر ہم یہاں
پڑھیں گے تو داؤد بولتے ہیں، اے خداون میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد کو کیونکہ خدا میں ایمان بہت ہی مضبوط تھا، اس لیے انہوں ایمان میں نہ گرے۔ اگر ان کا ایمان مضبوط تھا تو ان کے طاقت سے نہیں، کیونکہ داؤد جانتے تھے کہ انہوں اپنے طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں جانتے تھے کہ اگر ان کو ایمان میں مضبوطی ملی بولے تو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر انہوں خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو خدا ان کو سنبھال کے رکھیں گا۔ آیت 3 سے 5 میں داؤد بولتے ہیں، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ میں بےہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یا اگر ہم داؤد کو دیکھیں گے تو انہوں ایک زبردست کام یہ کرے کہ خدا کے شفقت کو انہوں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے، اور انہوں اس کے بعد یہ ظاہر کرے کہ انہوں خدا کے راہوں پہ چلتے رہے۔ پیارے دوست، یا ہم ایک بہت بڑی بات سیکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہمارا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ ہم خدا کے راہوں پہ چلنا۔ اور دوسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ داؤد یہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں بےہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بےہودہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگوں کو بےہودہ بولتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں رہتا، جس کے دل میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ داؤد جانتے تھے کہ اگر انہوں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انہوں خدا کے مرضی کے باہر ہو جائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ان کے چالاں سیکھ لیں گے اور خدا کے سچائی کے راہوں پہ چلنے کے بجائے ان کے راہوں پہ چلیں گے۔ اور ایک چیز جو داؤد یہاں ظاہر کرتے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ انہوں ریاکاروں کے ساتھ کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ آپ سوچ سکتے کہ ان کی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ تھی۔ خدا کے خلاف جانے والوں کے ساتھ انہوں اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، انہوں ہمیشہ خدا کے مرضی کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 6 کے دوسرے حصے پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اور اے خداون میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا۔ تو یہاں جب داؤد یہ بولتے ہیں کہ انہوں خدا کے مذبح کا طواف کریں گے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا یہاں یہ مطلب ہے کہ انہوں خدا کی عبادت کریں گے، انہوں خدا سے دعا کریں گے۔ یہ بات آج ایمان رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے جو ہیں زیادہ سے زیادہ خدا کے قدموں پہ بیٹھنا چاہیے، خدا سے دعا کرنے کے لیے اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ آگے داؤد بولتے ہیں، یعنی کہ باب 26 اور آیت 6 میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوں گا، اور اے خداون میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا۔ ایک آدمی کا ایمان اس کے اچھے زندگی پہ قائم ہوتا ہے، یاد رکھو۔ یعنی کہ اگر اس کی زندگی اچھی ہے تو انہیں بتا سکیں گا کہ انہیں ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ تو یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ زبور کتنی اہمیت رکھتا ہے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ہم آیت 7 سے 12 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں۔ اے خداون میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں۔ میری جان کو گنہگاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے۔ پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا، مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر۔ میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے، میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔
میرے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 12 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے، میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔ تو یہاں داؤد بولتے ہیں، میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں مضبوطی کے ساتھ خدا میں اپنا قدم جما کے رکھے ہیں، انہوں اپنے آپ کو چٹان پہ قائم کرے ہیں۔ یا انہوں ہموار جگہ کے بارے میں بات کریں۔ ہموار جگہ بولے تو ایک ایسی جگہ جہاں آپ نہیں گریں گے، آپ کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے رہیں گے۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کا قدم پھسل سکتا ہے تو آپ کو گرنے کا ڈر رہے گا، بلکہ آپ گر جائیں گے۔ لیکن داؤد یہاں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں ایک ایسی جگہ چنے ہیں جہاں ان کا پاؤں کبھی بھی نہیں پھسل سکتا۔ نہیں پھسلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے قائم ہیں اور آپ پوری طرح سے خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح میں اپنا قدم جمائے رکھنا۔ اگر ہم یسوع مسیح میں اپنا قدم جمائے رکھیں گے، جو کہ یسوع مسیح ہمارے چٹان ہیں، تو ہمارا قدم مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا رہے گا اور ہم کبھی بھی پھسلیں گے نہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 26 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 27۔ باب 27 کا مضمون ہے دعا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم یہ زبور پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 5 تک۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ تو یہاں داؤد بولتے ہیں، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ تو داؤد خدا کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ خدا ان کی روشنی ہے۔ خدا جو ہے پاک خدا ہے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے جو ان کی رہبری کرتا ہے اور اس کے کلام کے روشنی سے ان کی رہبری کرتا ہے۔ اگر ہم زبور 119 اور اس کی آیت 105 دیکھیں گے تو زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کے بعد داؤد بولتے ہیں، خدا میری نجات ہے، جو کہ یہ بات خدا کے محبت کے بارے میں بات کرتی ہے، کیونکہ خدا کی محبت تھی جو ہم کو نجات دلائی، اور یہ نجات صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ تو خدا کی محبت تھی جو گنہگاروں کے لیے نجات کا راستہ نکالی، اور اگر آدمی نجات پانا چاہتا ہے تو اس کو یسوع مسیح کے راستے پہ آنا ہوگا، انہیں کوئی دوسرے راستے سے نہیں آ سکتا۔ تو گنہگار کو گناہوں کی معافی دینے کے لیے اور نجات دینے کے لیے خدا یسوع مسیح کا راستہ نکالا، جس پہ ایمان لانے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ نجات کے بارے میں داؤد یہاں بات کرتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ آگے انہوں بولتے ہیں، خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، یعنی کہ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے زندگی کی طاقت ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم کو صرف زندگی نہیں دیتا، بلکہ زندگی دینے کے ساتھ ساتھ ہم کو جینے کے لیے طاقت اور قوت بھی دیتا ہے۔ تو جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہم کو طاقت اور قوت بھی دیتا ہے اس کے خوف میں زندگی گزارنے کے لیے۔ آگے داؤد بولتے ہیں، جب شریر
یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ پیارے بھائی اور بہن، شاید داؤد اپنی زندگی کے اس وقت کے طرف دیکھ رہے تھے جب انہوں حد سے زیادہ خطرے میں تھے۔ انہوں اپنی زندگی کی شروعات ایک چرواہے کے حیثیت سے کرے اور ان کی جان خطرے میں تھی، خاص طور سے جب انہوں اپنے بھیڑوں کی حفاظت جنگل کے ببروں سے اور چیتوں سے کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی روز یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہے سڑکوں پہ آپ کو اور میرے کو لوگ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جو ببروں سے یا ریچھوں سے بھی کم نہیں ہیں، اور یہ لوگ ہم کو پھاڑ کے کھانا چاہتے ہیں۔ آگے داؤد بولتے ہیں، خواہ میرے خلاف لشکر خیمزن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا، خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ داؤد کا بھروسہ خدا پہ تھا۔ میرے بھائی اور بہن، آج آپ کے اور میرے پاس وہ مسیح ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ سچ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈرنے کو لگتے ہیں، مگر یہ بات پہ ہم بھروسہ رکھنا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی بات سے بھی ڈر پیدا ہوتا ہے تو فوراً سے یسوع مسیح کو یاد کرو، کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے، آپ کی رہبری کرنے کے لیے اور آپ کو زندگی میں آگے لے کے بڑھنے کے لیے۔ تو ڈرو مت، بلکہ یسوع مسیح پہ نظر رکھو۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔